بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اس کو بورڈ نظر نہیں آ رہا، قریب آ جائے بھائی۔ حروف عاطفہ میں واو ہے، واو کے حقیقی معنی ہو گئے۔ واو مطلق عطف کے لیے آتا ہے، مطلق شرکت بتانے کے لیے کہ معطوف معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہے۔ دوسرا معنی واو حرف عطف کا مجازی معنی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ واو یہ کبھی کبھی حال کے معنی کے لیے آتا ہے مجازن، اور معنی حقیقی میں اور معنی مجازی میں مناسبت بھی موجود ہے۔ اس لیے حقیقی معنی واو مطلق عطف کے لیے، اور اس عطف کے اقسام میں انواع میں سے ایک نوع عطف بطریق اجتماع ہے کہ جو معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ شرکت کے ساتھ ساتھ جمع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو عطف بھی ہے اور اجتماع کے طریقے پر ہے، تو اس میں جمع والا معنی بھی ہے۔ اس لیے مجازن یہ حال کے معنی میں لیا جاتا ہے، اس لیے کہ حال بھی ذوالحال کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ جب حال ذوالحال کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو وہ جمع والا معنی حال میں بھی پایا جا رہا ہے، یہی جمع والا معنی عطف میں بھی پایا جا رہا ہے، عطف کے ایک خاص نوع میں۔ تو معلوم ہوا معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ اور تعلق، مناسبت ہے۔ جب مناسبت ہے تو پھر یہاں پر مجازن واو حال کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے اور حال کے معنی میں ہوتا ہے۔ لہذا واو کا جب حقیقی معنی متعذر ہو، کیونکہ اصول تو پیچھے یہی گزرا جہاں حقیقت مستعمل ہو، نہ متعذر ہو نہ مہجور ہو، تو اس صورت میں پھر حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہو یا عموم مجاز ہو تو صاحبین حضرات کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر مطلق مجاز ہو، نہ متعارف ہو اور نہ ہی یہ عموم مجاز ہو، تو پھر اس صورت میں حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ حقیقت سے مجاز کی طرف رجوع تب ہوگا جب حقیقت متعذر ہوگی یا وہ مہجور ہو۔ اور یہاں پر اد الیہ الفا وانت حر میں
مصنف کہتے ہیں کہ یہاں وہ کا مجازی معنی وہ حال کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وہ کا حقیقی معنی اگر ہم لے وہ عطف کے لیے تو حقیقی معنی متعذر بن رہا ہے، اور تعذر اس طور پر لازم آ رہا ہے کہ معطوف علیہا جملہ انشائیہ ہے اور جو معطوفہ ہے وہ جملہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ کا انشائیہ پر عطف لازم آ رہا ہے جو کہ مستحسن نہیں ہے، جو کہ اچھا نہیں ہے، یہ لفظی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جب یہ خرابی لازم آ رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر وہ کہ حقیقی معنی متعذر ہو گئے، رجوع کیا گیا مجاز کی طرف، اور وہ کہ مجازی معنی لے لیے حال کے معنی میں۔ البتہ اس پر اعتراض ہوا کہ یہاں مشارع نے کہا کہ وہ حقیقی معنی لینا، یعنی یہ خبر کا انشاء پر عطف مستحسن نہیں ہے، تو یہ مستحسن نہ ہونا ناجائز نہیں کہا، مستحسن کہا ہے کہ غیر مستحسن ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جب ناجائز نہیں ہے، جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، تو اس سے تو حقیقی معنی متعذر نہیں ہوتے۔ جب اس سے حقیقی معنی متعذر نہیں ہوتے تو حقیقت متعذر نہیں ہوئی، اس سے پھر مجاز کی طرف رجوع بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں ناجائز ہو تو حقیقت متعذر ہوتی ہے، پھر رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف، اور یہاں صرف غیر مستحسن ہونے سے تعذر ثابت نہ ہوگا تو رجوع بھی جائز نہیں ہوگا مجاز کی طرف، اس لیے تعذر ثابت کرنا ہے۔ تو پھر اس کا جواب دیا ہے محشی نے کہ ہاں یہاں پر معنوی خرابی بھی ہے۔ لفظی خرابی تو عطف الخبر علی الانشاء لازم آنے کی وجہ سے یہ عطف پسندیدہ نہیں تھا، لیکن معنوی خرابی بھی لازم آ رہی ہے، اور معنوی خرابی یہ ہے کہ اگر ہم یہ وہ عطف کے لیے لے لیں تو پھر کیا لازم آ رہا ہے؟ مولا کا اپنے غلام سے ابتدائی طور پر ہی 1000 کا مطالبہ کرنا لازم آ رہا ہے۔ مولا غلام کو کیا کہتا ہے؟ اد الیہ الفن، تم مجھے 1000 ادا کر دو اور تم آزاد ہو، وہ عطف کے لیے۔ تو مولا اپنے غلام سے ابتدائی طور پر 1000 روپے بغیر کسی عوض کے مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ مولا کے غلام کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ تو مولا کا ہے۔ تو مولا کا غلام سے ابتدائی طور پر 1000 کا مطالبہ کرنا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے ایک جیب سے مطالبہ کرے 1000 دے دو، پھر اس جیب سے نکال کر اس جیب میں ڈال دے اور شاباشی دے دے، کیونکہ اپنی ہی ملکیت جیز اکاؤنٹ سے نکال کر ایزی پیسہ میں ڈال دینا، ایزی پیسے اکاؤنٹ سے نکال کر بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دینا، اور پھر مجھے گھما کر گھومے کے الحمدللہ اتنے کما لیے، تو یہ کوئی کمال تو نہیں ہے نا، اپنے آپ ہی سے مطالبہ ہے۔ تو اپنے آپ سے مطالبہ کرنا پیسوں کا، یہ تو احمقانہ فعل ہے، یہ معنوی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ابتدائی طور پر آقا اپنے غلام سے 1000 کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں اگر ہے کچھ تو وہ اسی مولا ہی کا ہے، اس لیے ابتدائی طور پر مطالبہ کرنا درست نہیں۔ یہ خرابی تب لازم آئے گی جب یہ ہم وہ کس معنی میں لیں گے؟ عطف والا معنی ہوگا۔ لفظی خرابی عطف الخبر الانشاء ہے، تو ٹھیک ہے وہ ناجائز نہیں ہے لیکن غیر مستحسن ہے، اور اس سے وہ تعذر ثابت نہیں ہوگا حقیقی معنی کا کہ جس کی وجہ سے مجاز کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن یہ معنوی خرابی لازم آئے گی، اور اس معنوی خرابی کی وجہ سے یہاں حقیقی معنی متعذر ہے۔ جب حقیقت متعذر ہو گئی تو اب رجوع کیا گیا کس کی طرف؟ مجاز کی طرف، اور یہ کہا گیا کہ مجازن یہاں وہ حال کے معنی میں ہے، اور جب وہ حال کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ شرط بنتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ حال معنن شرط بنتا ہے عامل ذوالحال کے لیے، قید بنتا ہے، حال عامل ذوالحال کے لیے قید اور شرط بنتا ہے، لہذا یہ وہ حال کے معنی میں ہو گیا مجازن۔ جب یہ وہ حال کے معنی تو یہ جملہ حالیہ ہو گیا، یہ کیا بن گیا؟ شرط۔ یہ کیا بن گیا؟ یہ شرط بن گیا نا، اس لیے کہ وہ حالیہ ہے، اور جب وہ حالیہ ہوتا ہے تو یہ شرط کی طرح قید بن جاتا ہے عامل ذوالحال کے لیے، لہذا یہ شرط ہے۔ جب یہ شرط ہے تو وہ کیا بن گئی؟
جزا، یہ جزا ہے، یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ شرط اور جزا کو فی الحال نہ دیکھو، فی الحال شرط جزا کو نہ دیکھو۔ اب جب یہاں ہم نے وہ کو مجازن شرط کے معنی میں، حال کے معنی میں لیا، یہ حال بن گیا۔ شارح کہتے ہیں، شارح، مصنف کہتے ہیں، شارح نہیں مصنف کہتے ہیں، جب وہ کا حقیقی معنی متعذر ہے ہم نے حال کے معنی میں لے لیا تو یہ حال بن گیا۔ جب حال بن گیا تو ماتن کہتے ہیں یہ ادائیگی موقوف ہوگی حریت پر۔ ادائیگی کیا ہوگی؟ لا یعتق الا بالادا، حریت موقوف ہو جائے گی ادائیگی پر۔ غلام آزاد نہ ہوگا جب تک کہ وہ 1000 ادا نہ کرے۔ غلام آزاد، یہ مصنف کہتے ہیں کہ غلام، یہ حریت موقوف ہو جائے گی ادائیگی پر، غلام آزاد نہ ہوگا جب تک کہ وہ 1000 ادا نہ کر دے۔ جو ہی غلام 1000 ادا کر دے گا وہ آزاد، ایک ادائیگی کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو مصنف نے کیا فرمایا؟ حریت موقوف ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی ادائیگی پر۔ 1000 ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا، وگرنہ آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے وہ کو حالیہ بنا دیا تو شرط یہ بن گئی، جزا یہ ہو گئی۔ شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ ادائیگی معلق ہونی چاہیے، یہ حریت، ہاں شرط پہلے ہے، ادائیگی معلق ہونی چاہیے کس پر؟ شرط پر۔ شرط پہلے ہوگا یعنی غلام پہلے آزاد ہوگا، پھر پیسے واجب ہوں گے، پھر پیسے دیں گے۔ اور جب جو مصنف نے فرمایا وہ کہہ رہے تھے کہ ادائیگی پہلے کرو، آزادی بعد میں ملے گی۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہاں یہ اشکال ہو رہا ہے۔ تو ماتن نے تو کہا کہ یہ 1000 حریت معلق ہوگی 1000 کی ادائیگی پر، لیکن اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہاں پر تو جب آپ نے اس کو وہ کو شرط کے معنی میں جملہ حالیہ کو شرط کے معنی میں قرار دیا تو یا تو معاملہ برعکس ہو گیا، یہ شرط بن گیا، شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوگی، تو غلام آزاد پہلے ہوگا اور ادائیگی بعد میں ہوگی۔ جبکہ مولا غلام پہلے آزاد کرنا چاہتا ہے یا پہلے پیسے لینا چاہتا ہے؟ پہلے پیسے لینا چاہتا ہے۔ تو پھر مصنف کیسے کہتے ہیں کہ حریت معلق ہوگی ادائیگی پر؟ ادائیگی کرے گا تو آزادی ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی۔ ماتن پر اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مسئلہ شاشی میں ایسا ہی ہے، بغیر تفصیل کے ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، بس ایسا ہی کہا جیسے یہاں ماتن نے کہا۔ شارحین بھی وہاں اللہ ان کو جزائے خیر دے خاموش ہے، سوائے ایک شارح کے جو نجوم الحواشی والے تھے، انہوں نے تفصیل کی ہے، یہی تفصیل جو یہاں شارح نے کی ہے، باقی کسی شارح نے تفصیل نہیں کی، بس ایسے ہی گزر گئے اور یہ کہا کہ حریت معلق ہوگی ادائیگی پر، ادائیگی کرے گا تو آزاد ہوگا وگرنہ نہیں۔ لیکن جب اس کو شرط، آپ نے اس کو شرط بنا دیا تو شرط تو پہلے ہوتا ہے، جزا بعد میں، لہذا آزادی پہلے ہوگی ادائیگی بعد میں ہوگی۔ اس لیے شارح کہتے ہیں ماتن کی اس تشریح میں وہ ہے، تعارض ہے، اس پر اعتراض ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ 4 جواب ذکر کیے۔ کتنے جواب ذکر کیے؟ 4 جواب ذکر کیے ماتن کے اس متن کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ ماتن نے کہا کہ حریت معلق ہے ادائیگی پر، جب تک کہ ادائیگی نہیں کرے گا 1000 کا تو غلام آزاد نہیں ہوگا، جبکہ نیچے جب شرط اس کو بنا رہے ہیں، وہ حالیہ کو بنا رہے ہیں اور اس کو شرط بنا رہے، تو پھر یہاں حریت پہلے ہو رہی ہے ادائیگی بعد میں ہو رہی ہے۔ تو پہلا جواب یہ دیے کہ یہ من باب القلب ہے، یہ قلب کے قبیل سے ہے۔ کس کے قبیل سے ہے؟ یہ قلب کے قبیل سے ہے۔ بظاہر آپ کو یہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس پر داخل ہے، وَأَنْتَ حُرٌّ پر داخل ہے، بظاہر یہ ادھر داخل ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس وہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے، عد الیہ الفن کے ساتھ ہے۔ لہذا جب یہ قلب کے قبیل سے ہے
وَأَنْتَ حُرٌ یہ شرط نہیں بن رہا، بلکہ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا شرط بن رہا ہے، تو یہ قلب کے باب سے ہے، اس لیے اب یہ شرط بن گیا اور یہ کیا ہو گئی؟ جزا ہو گئی، اور شرط پہلے ہے اور جزا بعد میں، اس لیے ادائیگی پہلے ہوگی اور حریت بعد میں ہوگی۔ یہ من باب القلب ہے۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، عبارت میں لوگ اس طرف جاتے ہیں یا اس طرف جاتے ہیں؟ آگے کی طرف جاتے ہیں نا۔ جب آپ نے وہ کو حالیہ بنا دیا تو پھر یہ حال بنے گا، تو عبارات میں قلب مراد لینا خلاف ظاہر ہے، عبارات میں قلب لینا خلاف ظاہر ہے، اور جب خلاف ظاہر کا ارتکاب ہو تو اس کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے، قرینہ اور دلیل کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ ویسے بغیر قرینے اور دلیل کے عبارات میں قلب کا ارتکاب کرنا خلاف ظاہر کا ارتکاب کرنا ہے، جو کہ باطل ہے، درست نہیں ہے، اس لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ قرینہ شارح نے ذکر نہیں کیا، محشی نے ذکر کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ محشی کہتے ہیں کہ قرینہ یہاں ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اس کو اصل پر چھوڑ دیں، حقیقت پر چھوڑ دیں، تو پھر یہاں غلام پہلے آزاد ہوگا اور ادائیگی بعد میں ہوگی۔ مولا متکلم اور مولا کا مقصد اور غرض ادائیگی پہلی ہے اور حریت بعد میں ہے۔ پہلے مولا پیسے لینا چاہتا ہے، پھر آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم حقیقت پر چھوڑ دیں، اصل پر چھوڑ دیں، اس کو قلب سے نہ مانے، تو یہاں حریت پہلے ہو رہی ہے اور ادائیگی بعد میں، اس لیے یہ متکلم اور مولا کے غرض کے خلاف ہے، متکلم اور مولا کے غرض کے خلاف ہے، اس لیے کہ مولا اس کو بغیر ادائیگی کے آزاد نہیں کرنا چاہتا، اور اس صورت میں وہ بغیر ادائیگی کے پہلے آزاد ہو رہا ہے، یہ اس لیے متکلم کے غرض کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے یا یہ قرینہ متکلم کے غرض کے خلاف ہونا، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں قلب ہے، یہاں عبارت میں کیا ہے؟ قلب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسرا قرینہ سمجھو، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو قلب کے باب سے نہ مانیں، ظاہر پر عبارت کو چھوڑ دیں، تو خرابی دیکھو، مولا کا اپنے غلام سے 1000 کا مطالبہ کرنا لازم آ رہا ہے، عد الیہ الفن وانت حر، شرط پہلے ہے، جزا بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر 1000 مولا کا اپنے غلام سے 1000 کا مطالبہ لازم آ رہا ہے، 1000 دے دو۔ مولا اپنے غلام سے 1000 کا ابتدائی طور پر مطالبہ کر سکتا ہے، 1000 کا نہیں کر سکتا نا، کیونکہ مولا غلام کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ مولا کا ہی ہے، لہذا مولا غلام سے ابتدائی طور پر 1000 کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب مولا اپنے غلام سے ابتدائی طور پر جیسے 1000 تنجیزاً نہیں لے سکتا، تو اس کے 1000 کو کسی چیز پر تعلیق بھی نہیں کر سکتا۔ تعلیق اسی کی طرف سے درست بن سکتی ہے جس کی طرف سے تنجیز درست ہو، تعلیق ایسے ہی بندے کی طرف سے درست بن سکتی ہے جس کی جانب سے تنجیز درست ہو۔ جب یہاں مولا اپنے غلام سے تنجیزاً 1000 کا مطالبہ نہیں کر سکتا، تو اس کے 1000 کو پھر شرط پر معلق بھی نہیں کر سکتا، یہ شرط ہے نا، تو یہاں 1000 کا شرط پر معلق ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو جب مولا غلام سے ابتدائی 1000 کا تنجیزاً مطالبہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے 1000 کو معلق بھی نہیں کر سکتا، 1000 کو معلق بھی، اور اگر ہم اس کو قلب کے باب سے نہ مانیں تو پھر یہاں 1000 کا معلق ہونا لازم آئے گا، حریت پر تعلیق لازم آئے گی، اور یہاں چونکہ مولا کی طرف سے تنجیز درست نہیں تو اس کی طرف سے تعلیق بھی درست نہیں ہوگی۔ یہ قرینہ اس بات پر ہے کہ یہاں من باب القلب، یہ قلب کے باب سے ہے اور عبارت میں قلب ہے، وگرنہ قلب نہ مانیں گے تو پھر مولا کی طرف سے تعلیق 1000 کی تعلیق لازم آئے گی، جبکہ مولا کی طرف سے تعلیق درست نہیں ہے، اس لیے قلب ہے۔ کیا ہے؟ قلب ہے، یہ جزا ہے اور یہ شرط ہے۔ دیکھو اگر یہ جزا ہو اور یہ شرط ہو تو حریت معلق ہوگی ادائیگی پر۔ مولا اپنے غلام کو آزاد کر سکتا ہے، مولا اپنے غلام کو آزاد کر سکتا ہے نا، ان کا غلام ہے، تو جب آزاد کر سکتا ہے، جب تنجیز کر سکتا ہے،
تو اس کی حریت کو معلق بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے جس کی طرف سے تنجیز درست ہو اس کی طرف سے تعلیق بھی درست ہوتی ہے۔ لہذا جب مولا غلام کی تنجیزاً حریت واقع کر سکتا ہے تو اس کی حریت کو معلق بھی کر سکتا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو من باب القلب مانیں گے۔ وہ قرینے سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو قرینے ہیں اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں عبارت میں قلب ہے۔ لہذا جب ہم اس عبارت میں قلب مانیں گے، شرط یہ بن رہی ہے، ہم نے کہا بظاہر آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر داخل ہے، حالانکہ یہ وہ اس پر داخل ہے، تو عبارت یہ ہو جائے گی کن حرن، تم آزاد ہو جاؤ، وَأَنْتَ مُؤَدٍّ لِلْأَلْفِ، اس حال میں کہ تم 1000 ادا کرنے والے ہو۔ اب یہ دیکھو عبارت صحیح ہے، وَأَنْتَ یہ حال ہے، تو یہ شرط ہے اور وہ جزا ہے۔ 1000 کی ادائیگی شرط اور حریت جزا۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ پہلا جواب ہو گیا، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے اد الی الفن، اد الی الفن، تم 1000 ادا کر دو اس حال میں کہ تم آزاد ہو۔ یہاں قلب کے باب سے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اپنے وہ حالیہ ہے، اور یہ جملہ وَأَنْتَ حُرٌ ہی حال ہے، لیکن یہ حال مقدرہ ہے، یہ حال مقدرہ ہے۔ حال کی دو قسمیں ہیں، حال محققہ اور حال مقدرہ، حال مقدرہ۔ پھر آگے حال محققہ کی 7 قسمیں ہیں، آگے مزید قسمیں بن رہی ہے حال محققہ کی، لیکن ابتدا طور پر حال کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حال مقدرہ اور دوسری قسم حال محققہ۔ پھر حال محققہ کی 7 قسمیں ہیں۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حال ہے لیکن حال مقدرہ ہے، حال محققہ نہیں ہے، حال مقدرہ ہے۔ اور حال مقدرہ کا معنی یہ ہے کہ اد الی الفن، تم مجھے 1000 ادا کر دو اس حال میں کہ تیرے لیے یہ فرض کیا گیا، تیرے لیے یہ مقرر کیا گیا، یا تم نے یہ فرض کیا ہے کہ یہ حریت ادائیگی کے حال میں ہوگی، یہ حریت ادائیگی کے حال میں ہوگی۔ یاد رکھنا جو حال محققہ ہوتی ہے وہاں حال کا اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حال کا اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ جاءنی زید راکبا، تو زید کے جاءت مجیعت کا اور راکب کا زمانہ ایک ہے، یہ حال محققہ ہے۔ اور جو حال مقدرہ ہوتی ہے اس میں حال کا اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک نہیں ہوتا، بلکہ حال کا زمانہ عامل ذوالحال کے بعد ہوتا ہے، دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو یہاں پر اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں ہے خالدین فادخلوها خالدین فیہا، فادخلوها خالدین، آگے کیا ہے؟ آگے رمضان میں فادخلوها خالدین، جنتیوں کو کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ جنت میں، خالدین، یہ خالدین حال ہے لیکن حال محققہ نہیں، یہ حال مقدرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دخول کے ساتھ خلود نہیں ہو سکتا، دخول کے بعد خلود ہوگا، دخول کے بعد خلود ہوگا۔ اس لیے یعنی تم داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ فرض کیا گیا، مقرر کیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ ہوں گے۔ تو خلود، یہ خلود دخول کے بعد ہوگا، دخول کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ حال مقدرہ۔ اس لیے یہاں بھی یہ وہ حالیہ ہے، حال مقدرہ کے قبیل سے ہے، یعنی تم آزاد ہو لیکن اس حال میں کہ تیرے لیے تم یہ فرض کرتے ہو، تم یہ فرض کرتے ہو کہ یہ حریت ادائیگی کے بعد ہوگی، یہ حریت جیسے یہ خلود دخول کے بعد ہوگی اسی طرح یہ حریت ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تو دوسرا جواب یہ ہوا کہ یہ حال ہے اور حال مقدرہ کے قبیل سے ہے، حال محققہ کے قبیل سے نہیں۔ اور جب حال محققہ ہو تو پھر اس صورت میں ادائیگی پہلے حریت بعد میں ہے، ادائیگی پہلے اور حریت بعد میں ہو۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ حریت یہ معلق ہوگی، موقوف ہوگی ادائیگی پر، ادا کرے گا 1000 تو آزاد ہو جائے گا۔ وہ مصنف کی بارہ ٹھیک ہو گئی نا، 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ دیا
کہ یہ جو جملہ حالیہ ہے، یہ جملہ حالیہ یہ قائم مقام ہے جواب الامر کی، کیونکہ اس سے پہلے ہے امر، اد الیہ الفن 1000 دے دو، یہ امر ہے۔ تو یہ جو جملہ حالیہ ہے یہ جواب امر کے قائم مقام ہے، جواب امر کے قائم مقام ہے۔ اور جواب امر امر کے بعد ہوتا ہے، جواب امر امر کے بعد ہوتا ہے، پہلے امر آئے گا پھر جواب امر، اور امر ادائیگی ہے تو ادائیگی پہلے ہوگی اور حریت بعد میں ہوگی، کیونکہ جب یہ حال جواب امر ہے تو امر جواب امر امر کے بعد ہوتا ہے، اس لیے ادائیگی بعد میں ہوگی، پہلے ہوگی، اور حریت بعد میں ہوگی۔ اس لیے گویا کہ یہ کہا گیا اد الیہ الفن فتصر حرن، اد الیہ الفن فتصر حرن، یہ فتصر حرن امر کا جواب ہے، 1000 دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ، تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، لہذا یہ جواب امر ہے۔ تو یہ جملہ حالیہ، تیسرا جواب یہ ہے کہ جملہ حالیہ قائم مقام ہے جواب امر کے، اور امر پہلے ہوتا ہے اور جواب امر بعد میں، اس لیے ادائیگی پہلے ہوگی اور آزادی بعد میں ہوگی۔ اور یہ جملہ حالیہ جواب امر کے قائم مقام ہے، گویا کہ عبارت یہ ہوگی، یہ جو گویا کی عبارت نکالی ہے اس پہ یہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہے، یہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہے کہ جواب امر تو صرف فعل مضارع بن سکتا ہے، جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے تیسرے جواب پر عبارت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو تیسرا جواب دیا ہے نا، اس پر اعتراضات ہے، اس لیے مصنف نے، شارح نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہا چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور جواب امر صرف فعل مضارع ہی ہو سکتی ہے، اس لیے، اور یہاں جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ جواب امر نہیں بن سکتی، اس لیے کہا کہ یہ عبارت اس معنی میں ہے اد الیہ الفن فتصر حرن، تاکہ تم آزاد ہو جاؤ۔ تو تیسرا جواب یہ دیا کہ یہاں وَأَنْتَ حُرٌ جملہ حالیہ قائم مقام ہے جواب الامر کے، اگرچہ اس جواب پر اشکال موجود ہے۔ اس فتصر حرن کو بھی جو اس کو معنی میں لیا ہے اس پر بھی اعتراض ہے، اس لیے کہ ہماری گفتگو واو میں ہو رہی ہے، یہاں واو کدھر ہے؟ اگر آپ نے جواب امر کے معنی میں یہ لے لیا فتصر حرن تو یہاں تو واو ہے نہیں، ہماری گفتگو بحث ہی واو میں ہو رہی ہے، یہاں تو واو ہی غائب ہو گیا۔ بہرحال قائم مقام جواب امر قرار دیا تیسرے جواب میں۔ چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جملہ حالیہ ہے، اور جو جملہ حالیہ ہوتا ہے یہ مانن وصف ہوتا ہے، حال مانن صفت ہوتی ہے، حال مانن صفت ہوتی ہے، ذوالحال مانن موصوف ہوتا ہے، یہ مانن صفت ہوتی ہے، مانن صفت، صفت نحوی مراد نہیں، صفت نحوی لفظی مراد نہیں، بلکہ صفت معنوی مراد ہے۔ قائم بالغیر کو کہتے ہیں، جو غیر کے ساتھ قائم ہو، جیسے فاعل فعل کے ساتھ، جیسے حال ذوالحال کے ساتھ، جیسے صفت موصوف کے ساتھ، تو اسی طرح قائم بالغیر کو کہا جاتا ہے وصف معنوی، لہذا حال بھی چونکہ ذوالحال کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی یہ حال ہے، اور حال مانن صفت ہوتی ہے، یعنی صفت معنوی ہوتی ہے، اور صفت بعد میں ہوتی ہے اور موصوف۔ جب یہ حال ہے تو یہ حال ہوگی، اس لیے یہ صفت ہے، یہ صفت اور وہ موصوف ہے وہ، اور جب وہ موصوف ہے تو موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ موصوف کیا ہے؟ محشی نے کہا موصوف ادا ہے، تو ادا تو فعل ہے، حال یا فاعل کی حالت بیان کرے گا یا مفعول کی حالت بیان کرے گا یا دونوں کی حالت بیان کرے گا، اور ادا فعل ہے۔ محشی نے یہ جو کہا ہے کہ حال مانن صفت ہوتا ہے، حال مانن کیا ہوتا ہے؟ صفت ہے، تو وہ موصوف جو ذوالحال ہے وہ کیا بنے گا؟ محشی کہتے ہیں ادا ہے، ادا ہے، لیکن ادا ٹھیک نہیں بن رہی، بلکہ ادا نہیں بلکہ مؤدی ہے، ادا کرنے والا ہے۔ اعتراض ہے بہرحال اس پر بھی کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ اس لیے
محشی نے جو اس کو قرار دیا ہے وہ یہ کہ یہ حال ہے، حال مانن وصف ہوتا ہے، تو ماقبل جو ذوالحال ہوگا وہ موصوف، اور ادا کو ذوالحال بنا دیا وہ موصوف، تو موصوف پہلے ہے، ادا پہلے، صفت بعد میں، اس لیے ادائیگی پہلے ہوگی اور حریت بعد میں